إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا، إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے خلیفہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور رہتی دنیا تک کے انسانیت کے لیے یہ حوالے کر دیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. لیکن اس نظام کو چلانے والوں کے اندر کچھ صفات پیدا ہونی چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا اور ان کے ذریعے سے کتابیں نازل کی. ان کے اوپر کتابیں نازل کی فرشتوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آپ کو آخری کتاب قرآن کریم عطا کی. یہ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جب اس کو ہم مضبوطی سے اس پر قائم رہیں گے تو ہدایت یافتہ رہیں گے، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کا رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں، اور حضور تو جب بھی کسی سے بات کرتے ملتے تو وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنی طرف سے کچھ بھی بات نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ واعظ و نصیحت ہی ہوا کرتے تھے. اس کے باوجود حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے خاص کچھ نصیحت کیجیے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کو نصیحت کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اتقوا اللہ حیث ما کنتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو. اللہ کا خوف، اس کا ڈر، پرہیزگاری، ڈر اس بات کا کہ جس چیزوں سے روکا اس سے رک جائے، جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دے، اس کے حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اسلام پر قائم ہو، مسلمان کی حالت میں تمہاری موت آئے. اور سورہ بقرہ کی اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو تم کیسے اس کی ناشکری کرتے ہو اس اللہ کی کہ جب تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا اور پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. اور آل عمران کے اندر ارشاد خداوندی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اس آیت کے اندر پوری دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اور ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ہر جو بھی روئے زمین پر سانس لے رہا ہے، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ، اور تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کہ جو کچھ یہاں کر رہے ہو اس کا بدلہ بھی ملنے والا ہے. یہ کب ملے گا؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں انصاف کا ترازو قائم ہوگا اور وہاں ہر ایک کو پورا کا پورا بدلہ ملے گا. اور آگے فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، کہ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہوا. کہ آخرت میں جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو کامیاب ہو گئے. اور دنیا کے بارے میں فرمایا، جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، پوری ہماری کوشش تگو دو اسی کو کامیاب بنانے کے لیے ہو رہی ہے. اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں جانا ہے، جو بہت طویل سفر ہے، جس کے بعد واپسی نہیں ہے، تنہائی جانا ہے، اس سے ہم غافل ہیں. اس کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی یہ صرف دھوکے کی زندگی ہے. یہ دھوکہ ہے، دھوکے میں انسان پڑا ہوا ہے. اس کے سامنے دنیا کی رونق اور یہاں کے ٹیپ ٹاپ اس کی آنکھوں کو کھیرا کر دی ہے، جو آخرت اسے نظر نہیں آتی، جو بالکل آخرت سے غافل ہو چکا ہے. اس لیے کہ ہم قرآن کی نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کے مطلب سمجھنے کی اور نہ ماننے کی کوشش کرتے ہیں. صبح سے شام تک سو کر اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو روزانہ آخرت کو ایک بار یاد کرتے ہیں. ورنہ صرف دنیا ہی دنیا ہمارے ذہن و دل و دماغ کے اندر ہے. کیسے زیادہ سے زیادہ یہاں پیسے کمائے اور دولت کو بڑھائے، اسی میں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے دھوکہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا کو بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم اسی کے حکم سے سانس لے رہے ہیں، وہ جب چاہتا ہے روک لیتا ہے. ایک ایک سانس لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے کہ یہی سب کچھ ہے. ایک سانس نہ زیادہ لے سکتے ہیں نہ کم لے سکتے. تو یہ دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کو دھوکہ بتا رہا ہے تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. پھر آگے ارشاد ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے مل کر رہنے والی ہے، اس سے تم کہیں نہیں جا بچ سکتے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعے کے اندر ہو تو بھی موت وہاں پہنچ جانے والی ہے. فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
پھر تم کو عالم الغیب یعنی اللہ کی طرف جو غیب کو جاننے والا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہاں تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور وہاں لوٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تم کو بتائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، چھپے ہوئے لوگوں کے نگاہوں سے چھپ کر یا لوگوں کے موجودگی میں، تنہائی میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں، کہیں بھی تو جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب کے سب تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تو جو کچھ ہم کر چکے ہیں، رات و دن کے اندر نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اپنے آخرت کی فکر کرے جو ہمیشہ کی منزل ہے۔ ہمارا اصل منزل مقصود وہی ہے، اسی کو ہم بھول چکے ہیں، اس کو یاد کریں اور اس کی تیاری کرے اور اسی کی فکر کرے۔ اس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اور کب تک موقع ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، کہ جو توبہ کا وقت ہے، توبہ کرنے کا، یہ اس وقت تک ہے کہ موت اس سے حاضر نہ ہوئی ہو۔ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو لوگ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برائیاں کرتے ہیں۔ کب توبہ کا وقت نہیں ہے؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو جائے۔ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اب توبہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کس کو معلوم ہے کہ موت کس کی کب آنے والی ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ میرے موت اب آ جائے گی؟ اس سے پہلے ہم توبہ کریں گے، اس سے پہلے برائیوں سے باز آئیں گے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے موت کب آنے والی ہے، اس لیے جو موقع بھی ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے، کہ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، یہاں بار بار آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی آیت کے آگے ٹکڑے میں فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان لوگوں کے لیے بھی توبہ کرنے کا وقت نہیں ہے کہ جب وہ مرنے لگے اس حال میں کہ وہ کفر پر ہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ یا تو ایمان لائے اور گناہگار ہے اور توبہ نہیں کی اور مرنے کا وقت آ گیا، کفر پر ہے اور مرنے کا وقت آ گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، عذابًا علیما، دردناک عذاب، جسے دیکھ کر آدمی کو رونگٹے کھڑے ہو جائے سن کر ہی، اس کو تصور نہ کیا جا سکے دنیا میں۔ ایسی ایسی تکلیف دہ چیزیں اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور کہیں تو فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ یہ ایسا انداز غور کیجئے، کیسا انداز ہے؟ جب بالکل آخری درجے میں جب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں تو جو چاہے کر لے، جو تیری مرضی ہو، سمجھانے کے باوجود جب نہیں سمجھتا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے، اللہ کو مانے، اس کی فرما برداری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ من اقیس الناس واحسم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت، کہ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار و دانا وہ شخص ہے
جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے آخرت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے، صرف یاد ہی نہیں کرتا، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہا ہے کہ آخرت میں ہم کو جانا ہے اور وہاں حساب دینا ہے اور پل پل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے اللہ کہ جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو زندگی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، کس چیزوں میں لگایا۔ تو یہ پل پل کا حساب دینا ہے کہ زندگی کو کہاں خرچ کیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، شرم کرو جتنا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا انا نستحی، کہ اللہ کے رسول ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک من استحیا من اللہ حق الحیاء، کہ جو تمہارا طرز عمل ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ حیا کا حق ادا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حیا اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وَمَا حَوَى وَالْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ کہ جو دماغ کے اندر تمہارے چل رہا ہے، جو کوئی اس کو ڈھانپ کے رکھے ہوا ہے، اور جو پیٹ کے اندر ہے، یہ تمام چیزیں اس کو اچھے طرح سے حفاظت کرو، اس کا استعمال صحیح کرو، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد کرو، اور بلا بوسیدہ ہونے کو، کہ جب قبر کے گڑھے کے اندر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، آخرت میں پھر اس وقت اللہ جب چاہے گا قیامت برپا کرے گا اور اٹھائے گا، اس وقت کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، یہ اس کی تشریح اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں کہ حیا کس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے۔ وَتَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ کسی معلوم نہیں کہ آج ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے والے ہیں، اب عصر کی ادا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ آخری ہماری جمعہ کی نماز ہوں گی، عصر کی نماز ملنے والی نہیں ہے، تو ہم اس نماز کو کس طرح ادا کریں گے، اور اس کے بعد کے جو وقت ہے وہ کس طرح گزاریں گے، یہ ذہن نشی ہونا چاہیے۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ان چیزوں کو انجام دے دیا تو اب اس نے حیا کا حق ادا کیا، کہ اللہ سے شرم کرنے کا جو حق ہے اب اس نے پورا کیا۔ اب کہہ سکتے ہیں اِنَّا نَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اور شرم کرتے ہیں۔ اور جو بندہ مرتا ہے، جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کان اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ غدوۃ وعشیہ، کہ جب تم میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو قبر کے اندر صبح و شام اس کو ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اما النار و اما الجنہ، یا تو جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا، اگر وہ بدکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور جہنم کا وہ فیصلہ ہونے والا ہے اس کے لیے، تو اس کے سامنے جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ فیقال ھذا مقعدک حتی تبعث الیہ، یہ وہ تمہارا ٹھکانہ ہے جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن، اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص
کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں، اور وہ حیا جس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، اپنے دل و دماغ کو غلط چیزوں سے بچائے، اپنی خواہشات کو چھوڑے اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع بنا لے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میرا حکم، میری شریعت، میرا راستہ، میرا طریقہ جب تک تمہارے نزدیک آل اولاد سے، تمہاری جان سے، تمہاری دولت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے دل و دماغ، اپنے شرمگاہ، اپنی زبان، اس کا استعمال صحیح کرے۔ یہ ہے ما ہوا ما بطن والہوا، اور فرمایا وَاذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد کرے کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وَتَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیاوی زندگی کی زینت کو چھوڑ دے، تب ہم حیا کرنے کا حق ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔